الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا محمد اسد اللہ صاحب دامت برکاتہم، محترم مدرسہ حاضہ، محترم جناب الیاس صاحب، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے کہ اس وقت اس مدرسے میں حاضری کا موقع ملا۔ یہ مسجد بھی ہے، یہ مدرسہ بھی ہے اور یہ خانقاہ بھی ہے، اور دین کی تمام نسبتیں اس جگہ میں جمع ہو گئی ہیں۔ پہلی بار مجھے اس علاقے کے سفر کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے میں خوب برکت عطا فرمائے اور اس کے بانی و مؤسس ان کی عمر میں اضافہ فرمائے اور امت پر تادیر ان کا سایہ قائم رکھے اور اس پورے علاقے پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، مشکل یہ ہے کہ اس میں طلبہ عزیز بھی ہیں، اس میں حضرات اساتذہ کرام بھی ہیں، اور اس میں ہمارے عام مسلمان بھائی بھی ہیں۔ ایسے کسی مجموعے میں کوئی بات کہنی بہت مشکل ہوتی ہے جس میں الگ الگ صلاحیتوں کے اور الگ الگ نسبتوں کے لوگ ہوں۔ تو کچھ بات اپنے عزیز بچوں سے متعلق عرض کرنی ہے اور ایک آدھ بات اپنے عام مسلمان بھائیوں سے کہنی ہے۔ کچھ ہمارے جناب الیاس صاحب نے بھی بعض باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو مقامی مسئلہ ہے اور اصل میں جو مقامی علماء ہیں وہ اس کو حل کرتے ہیں، لیکن 2-4 منٹ میں اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کروں گا۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، یہ نعمتیں بے شمار ہیں اور اتنی قیمتی ہیں کہ ان کی قیمت کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے ایک دوست ہیں حیدرآباد میں، بڑے ڈاکٹر ہیں، FCRS ہیں۔ ان کے لڑکے کا ہونٹ، یہ جو ہونٹ ہے، نچلا ہونٹ کچھ یعنی بدحیت ہے، کچھ خراب ہے، ہونٹ کٹا ہوا ہے پیدائشی طور پر، اور زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان جو دیوار ہوتی ہے اندر گوشت کی، گوشت کا جو پردہ ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ایک بار مجھے بتایا کہ اس عیب کو دور کرنے کے لیے، وہ خود بڑے سرجن ہیں، تو بتایا کہ اس عیب کو دور کرنے کے لیے وہ اپنے بچے کا 7 آپریشن کرا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی مکمل طور پر دور نہیں ہوا ہے، ابھی مزید ایک آپریشن کی ضرورت ہے، اور مجموعی طور پر اس پر 15 لاکھ روپے کے اخراجات ہو گئے۔ یہ حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کھانے میں کوئی رکاوٹ ہو، صرف دیکھنے میں آدمی کی شکل پر تھوڑا سا اثر پڑتا ہے، لیکن صرف اس عیب کو دور کرنے میں 15 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ تو آدمی اگر اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قیمت لگائے، آنکھ کی قیمت اور دل اور گردوں کی قیمت اور جگر کی قیمت اور جسم کے ایک ایک عضو کی قیمت اور اپنے دماغ کی قیمت، تو شاید ہر انسان کے جسم میں اربوں روپے کی نعمت اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا اتنا احسان نہیں جتایا، بلکہ نعمت دین جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حاصل ہوئی جو نعمت، اس کا اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ نعمت وحی، اللہ کے کلام کی نعمت، اللہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ جس کا چاہتے ہیں اس کے لیے انتخاب فرماتے ہیں۔ تو دین اتنی بڑی نعمت ہے، ظاہر ہے اس سے متعلق جو علم دین ہے وہ بھی اتنی ہی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں چیزوں کی عظمت اور چیزوں کی قدر و منزلت
روپے پیسے سے متعین نہیں ہوتی ہے، نسبتوں سے متعین ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے شہر میں ایک تاج محل بھی بنا لیں، ایک لال قلعہ بھی تعمیر کر لیں، تو اس میں پیشاب کرنے کی بھی جگہ ہوگی، اس میں ضروریات سے فارغ ہونے کی بھی جگہ ہوگی، اس میں تھوکنے کی بھی اجازت ہوگی۔ لیکن یہ تو بہت اچھی مسجد ہے، اگر ایک پھوس کی جھوپڑی بھی آپ نے اللہ کے گھر بنانے کی نیت سے بنا لی، مسجد کی نیت سے بنا لی، تو آپ اس میں تھوک نہیں سکتے، آپ اس میں استنجا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس جگہ کی نسبت اللہ کے دین سے قائم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے دین سے کسی چیز کی نسبت قائم ہوتی ہے تو اس میں عظمت پیدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں بدبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ناپسند تھی۔ حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کثرت سے آپ مسواک کا استعمال فرماتے تھے، وفات سے کچھ دیر پہلے بھی آپ نے مسواک کا استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر کچی لہسن اور کچی پیاز کھائے ہوا ہو تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن روزہ دار کے منہ میں بھی تو بدبو ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من المسک، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ بدبو اللہ کو حضور کو ناپسند ہے، لیکن جب اس بدبو کی نسبت اللہ کے کسی حکم پر عمل کرنے سے اور دین کے کسی حکم سے متعلق ہو جائے تو اس کی خوشبو مشک سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خون ایک ناپاک چیز ہے، اگر جسم کے اندر سے نکلے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کپڑے پر یا جسم پر لگ جائے اگر درہم کے بقدر ہو تو اس کا دھونا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ علماء سے مسئلہ پوچھیں، اگر کوئی آدمی واقعی اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہو تو اسی خون کے ساتھ اور انہی کپڑوں کے ساتھ اس کو دفن کر دیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے۔ اور علماء نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ شہداء کا خون اس کے حق میں، ان کے حق میں پاک ہے۔ تو خون ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لگ جائے تو جب تک دھویا نہ جائے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اسی خون کی نسبت اگر اللہ کے کلموں کو سربلند کرنے سے اور اللہ کی اطاعت اور رضا و خوشنودی سے قائم ہو جائے تو ناپاکی کے بجائے اس پر پاکی کا حکم لگ جاتا ہے۔ تو چیزوں میں عظمت اللہ کی نسبت کی وجہ سے قائم ہوتی ہے، مادی چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ عمارت سنگ مرمر کی بنی ہوئی ہے، یہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے نہیں، اللہ کی نسبت کی وجہ سے عظمت پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو علم آپ بچے یہاں حاصل کر رہے ہیں، جو تعلیم اس مدرسے میں دی جاتی ہے، اس کی نسبت کس سے ہے؟ اس کی نسبت اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس لیے اس علم کو خاص عظمت حاصل ہے دنیا کے تمام علوم پر۔ بعض بچے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ پیسوں سے علم کی قیمت متعین کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے فلاں تعلیم حاصل کی ہوتی تو مجھے یہ تنخواہ ملتی، اور اگر ہم نے فلاں علم حاصل کیا ہوتا تو ہم اتنا پیسہ کماتے۔ یہ بہت ہی ناسمجھی کی بات، پیسوں سے چیزوں کی عظمت قائم نہیں ہوتی۔ یہ جو ہم اور آپ جوتے پہنتے ہیں، آج کل بعض جوتے اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ 5-5 10-10 ہزار روپے کے جوتے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہمارے اور آپ کے سر پر ٹوپی ہے یہ 50 روپے 100 روپے کی ہوتی۔ پیسوں کے اعتبار سے دیکھو تو 10% بھی قیمت نہیں ہوتی، لیکن کیا اس کی وجہ سے جوتے کی عظمت ٹوپی کی عظمت سے بڑھ جائے گی؟ اگر کسی آدمی نے آپ کی چپل پہن لی تو آپ برا نہیں مانیں گے، یا شاید کچھ معمولی طور پر ناگوار گزرے، لیکن اگر کسی آدمی نے آپ کی ٹوپی اتارا اور اس کو اپنے پاؤں کا پہتاوا بنا لیا، آپ کو یہ بات گوارا ہوگی؟ گوارا نہیں ہوگی۔
تو چیزوں کا مقام، چیزوں کی عظمت ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبت سے متعلق، پیسوں سے متعلق نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ادا کرنا چاہیے ان طلباء کو جو اس علم کو حاصل کر رہے ہیں، ان اساتذہ کرام کو جو اس علم کو پہنچا رہے ہیں، اس گاؤں کے لوگوں کو کہ آپ کے یہاں یہ مدرسہ قائم ہے اور آپ کے اس گاؤں سے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کی روشنی کہاں کہاں پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سعادت آپ کو بخش رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کی اور علم سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کی عظمت آپ کے دل میں. قرآن میں دنیا میں جو چیزیں انسان حاصل کرتا ہے، قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو طرح کی ہیں، اکتساب اور اجتباء. اکتساب کے معنی ہے محنت کے ذریعے کما کر چیزوں کو حاصل کرنا، اور اجتباء کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کا منتخب ہونا. تو دنیا میں جو عام طور پر نعمتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اکتساب سے. آپ محنت کریں گے آپ زیادہ زیادہ کمائیں گے. ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں لیکن انہوں نے محنت نہیں کی تو بالکل کھانے کے محتاج. اور ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگوٹھا چھاپ ہے، دستخط بھی نہیں کر سکتے، لیکن محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ان کے یہاں ملازم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اکتساب سے متعلق رکھا، محنت سے اور کمانے سے. لیکن جو چیزیں نبوت سے متعلق ہیں، نبی سے متعلق ہیں، وہ اکتساب سے، محنت سے متعلق نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے متعلق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی خوب محنت کر لے تو نبی بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، لیکن حضور سے پہلے بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی آدمی بہت نماز پڑھنے لگے تو نبی بن جائے. طبرانی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو ان کے قلوب میں جھانک کر دیکھا، ان میں جن کے قلوب سب سے زیادہ روشن تھے ان کو اللہ نے اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو نبی بنا دیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب میں جھانکا، اس کے بعد جن کے قلوب سب سے زیادہ روشن تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا. تو صحابیت کا تعلق بھی نبی سے ہے. نبی کا جو ساتھی ہو وہ صحابی ہوتا ہے. اس میں بھی انتخاب ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں. حضرت ابو طالب نے حضور کے ساتھ اتنے حضور پر احسانات فرمائے، اسلام کی خدمت کی، مسلمانوں کی خدمت کی، لیکن حضور کے صحابی نہیں ہو سکے کیونکہ ایمان ان کے لیے مقدر نہیں تھا. حضرت ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی. غزوہ احد میں ان حضرات کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، چہرہ لہولہان ہو گیا خون سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے صحابیت مقدر فرمائی تھی تو ان کو ایمان کی توفیق ہوئی اور وہ صحابی ہیں. آج ہم ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. تم میں سے اگر کسی کو کسی دوسرے کا طریقہ اختیار کرنا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلے جو دنیا سے گزر چکے ہیں. اس لیے کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کے بارے میں فتنے سے اطمینان نہیں کیا جا سکتا. یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولئک اصحاب رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یہ ابرہم قلوبا واعمقہم علما واقلہم تکلفا، دل کے اعتبار سے بہت صاف، علم کے اعتبار سے بہت گہرے، زندگی میں بہت ہی سادہ. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے خود ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا ہے.
فَاعْرِفُوا لَهُمْ حَقَّهُمْ وَاتَّبِعُوا عَلَىٰ أَثَرِهِمْ، ان کے حق کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ تو صحابہ کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح جو آپ مدرسوں میں پڑھتے ہیں یہ بھی علوم نبوت ہیں، ان کو بھی نسبت ہے حضرات انبیاء کرام سے اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے ہیں، تو اپنا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلامی علوم کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اور اس گاؤں کے لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایسے لوگوں کی میزبانی کا اور ایسے لوگوں کے مہمان نوازی کا موقع عنایت فرمایا اور آپ کو اس کے لیے ذریعہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدرسہ قائم فرمایا، مدرسہ صفہ، اس میں تقریباً 600-700 صحابہ نے پڑھا ہے اور تقریباً 50-60 صحابہ نے اس میں درس دیا ہے وقتاً فوقتاً۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کی ضروریات کو حضور نے اہل مدینہ کے ذمہ کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کافی لوگ آ گئے حضور کی خدمت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ تھا نہیں۔ آپ نے اپنے گھر میں معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں۔ حضور نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیں ان میں سے 10 آدمی کو 5 آدمی کو اپنے ساتھ لے جائیں اور ان کے مہمان نوازی کریں۔ مختلف صحابہ لے گئے، ایک صحابی نے اپنے ساتھ 10 آدمیوں کا ذمہ لے لیا۔ جب اپنے گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 مہمانوں کو ساتھ لایا ہوں، تو بیوی نے کہا کہ تم مہمانوں کو ساتھ لے کر آ گئے، گھر میں تو سوائے بچوں کے کچھ کھانے کے کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے اور تمہارے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، اتنی دیر تک چولہا سلگاؤ کہ بچے سو جائیں اور جو کھانا پکے وہ لا کر دسترخوان پر رکھو۔ اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو فرمایا کہ ہم اور تم دونوں میاں بیوی بھی مہمانوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں گے اور تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ ہم اس طرح ہاتھ اور منہ چلاتے رہیں گے کہ مہمان یہ سمجھیں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ ہم لوگ فاقہ کر لیں گے، مہمانوں کو کھلا دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی وہ بچے سو گئے، کھانا لا کر دسترخوان پر رکھا گیا اور ان کی بیوی نے چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دیا، مہمانوں نے کھا لیا، خود فاقہ رہ گئے۔ جب دوسرے دن مسجد نبوی میں آئے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع فرمائی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی موقع سے وہ آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چاہے خود فاقے کی نوبت ہو لیکن ایثار سے کام لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آج اللہ تم دونوں سے بہت خوش ہوئے، عجب اللہ منکما البارحہ، آج کی رات اللہ تم دونوں سے بہت خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور پھر قرآن مجید کی آیت سنائی۔ تو صحابہ اس طرح مہمانان رسول کی ضیافت کرتے تھے، میزبانی کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں میں اس کا مزاج باقی نہیں رہا، تو جو مدارس کے طلباء ہیں، جو یہاں مدرسہ ہے، جو گاؤں کے لوگ، ان کے لیے بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا موقع دیا۔ طلباء آپ کے مہمان ہیں، یہ مدرسہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسافر خانہ ہے، تو اتنی بڑی نسبت آپ کو حاصل ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، طلبہ عزیز سے یہ بات کہنی ہے، ایک دو باتیں صرف آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ایسے دور میں پیدا کیا جب علم کا حاصل کرنا نہایت آسان ہو چکا ہے۔ آج سے 50 سال 100 سال پہلے بھی خود ہمارے ملک ہندوستان میں بھی علم کا حاصل کرنا بہت مشکل تھا، علم دین کا حاصل کرنا۔ جو بڑے بڑے نواب ہوتے تھے، جاگیردار ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے،
ان کے گھروں میں علماء بلائے جاتے تھے، ان کا درس ہوا کرتا تھا، عام مسلمانوں کو اس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ انہوں نے تعلیم کا ایک ایسا نظام قائم فرمایا کہ مسلمانوں کے سماج کا امیر سے امیر بچہ اور غریب سے غریب بچہ ایک صف میں کھڑے ہو کر اللہ کے دین کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کتنی مشقتوں کے ساتھ، کتنی تکلیفوں کے ساتھ لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی سے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا کچھ تقاضا بھی ہے۔ اپنے عزیز بچوں سے عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی ضرورت آپ کے علم کے لیے ہے وقت کی حفاظت۔ چونکہ میں بھی 25-30 سال سے ہی خدمت کرتا ہوں کچھ پڑھنے پڑھانے کی، میرا خیال ہے کہ طالب علم کے پاس جتنا فضول وقت ہوتا ہے شاید ہی کسی اور طبقے کے لوگوں کے پاس اتنا فضول وقت ہوتا ہو، حالانکہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جو انسان کے لیے بہت اہم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ وقت کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، فجر کے وقت کی قسم، دن چڑھتے ہوئے وقت کی قسم، سورج کے ڈھلنے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کی قسم، شام کی قسم، اور زمانے کی قسم، یا بعض شارحین کے قول کے مطابق نماز عصر کے وقت کی قسم۔ جتنی قسم قرآن مجید میں وقت کی کھائی گئی ہے، میرے خیال میں شاید کسی اور چیز کے بارے میں اتنی قسم نہیں کھائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو ہمارے وقت سے جوڑ دیا ہے۔ نماز وقت سے مربوط ہے، روزہ وقت سے مربوط ہے۔ اگر وقت کے بعد آپ نے نماز پڑھی تو قضا ہو جائے گی، وقت سے پہلے آپ نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی۔ یہی حال روزے کا ہے، جب روزہ شروع ہونے کا وقت ہے اگر آپ نے اس کے بعد کھا لیا روزہ نہیں ہوگا، وقت سے پہلے افطار کر لیا روزہ نہیں ہوگا۔ حج وقت سے جڑا ہوا ہے، زکوٰۃ میں بھی ایک طرح سے وقت کی پابندی ہے۔ تو تمام عبادتوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس شریعت نے وقت سے جوڑ رکھا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد صاف ہے کہ مسلمان وقت کی اہمیت کو محسوس کریں، اس امت میں وقت کی اہمیت کا احساس ہے۔ لیکن آج امت کے ہر طبقے میں وقت کی ناقدری ہے۔ طلباء ہیں تو مدرسے میں کلاس روم میں آئیں گے دیر سے، پڑھنے کے بعد جائیں گے تو جو وقت پڑھنے کا اس وقت کو کھیلنے میں اور گفتگو میں لگا دیں گے۔ ہمارا تاجر ہے، اس کی دکان سب کے بعد کھلتی ہے۔ ہمارا کاشتکار ہے، وہ سب سے بعد دیر میں کھیت میں پہنچتا ہے۔ یعنی امت کو آپ دیکھیں، کسی پروگرام کو شروع ہونا ہے 2 بجے تو اگر ہم 3 بجے بھی پروگرام شروع کر دیں تو سمجھتے ہیں کہ وقت پر پروگرام شروع ہو گیا ہے۔ حالانکہ آپ یورپ میں جائیں اور مغربی ملکوں میں جائیں، اگر ان کے ہاں کسی چیز کا وقت 1 بجے مقرر ہے تو 1:05 نہیں ہو سکتا۔ 1 بجے آپ کو پوری مسجد مثلاً بھری ہوئی معلوم ہوگی۔ تو جب کوئی قوم اپنی زندگی کو بہتر بناتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ اور اس کے اثرات مرتب فرماتے ہیں۔ تو آپ طلباء سے یہ کہنا ہے کہ اپنے وقت کی حفاظت کیجیے۔ ہمارے ماضی قریب کے بزرگوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو علمی کام لیا اور اصلاحی کام بھی، وہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ کیسے حضرت تھانوی نے اتنی بڑی خدمت کی؟ تقریباً چھوٹی بڑی 1000 کتابیں حضرت تھانوی کی ہوتی ہیں۔ اگر ان کتابوں کا مجموعہ بھی بنایا جائے تب بھی 100-150 نسخے ہوتے ہیں۔ بیان القرآن کے جیسی عظیم الشان تفسیر لکھی۔ اتنا بڑا کام حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کیا؟ خود حضرت فرماتے تھے کہ یہ کام ہم نے وقت کی حفاظت کے ذریعے کیا ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے استاذ تھے، محبوب استاذ۔ ایک بار خانقاہ میں پہنچے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، جو ابتدائی ضروریات ہوتی ہیں وہ فراہم کی اور درخواست کی کہ حضرت یہ میرے تفسیر لکھنے کا وقت ہے،
اگر آپ اجازت دیں تو کم سے کم ہم تھوڑی دیر لکھ کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے اور 1-2 آیتوں کا ترجمہ 5-10 منٹ میں لکھا اور پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گئے، تاکہ معمول کا ناغہ نہ ہو، معمول چھوٹنے نہیں پائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ آپ دیکھیے کتنی اس اخیر دور میں اللہ نے ان سے کتنی علم کی خدمت لی، ہر موضوع پر ان کی تصنیف، اور کتنے لوگوں کی اصلاح اللہ نے ان کے ذریعے فرمائی۔ یہی حال پچھلے بزرگوں کا بھی۔ ابن شہاب زہری کا نام آپ پڑھیں گے رحمہ اللہ حدیث میں، کہ حدیث کے لیے ایک ستون کا درجہ ہے ان کا، اتنی وقت کی حفاظت فرماتے تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اپنی بہن سے یہ بات طے کر رکھی تھی کہ جس وقت میں کھانا کھاتا رہوں، کھانا میرے کھانے کا وقت ہو، تو میرا وہ وقت ضائع نہ ہو، میں اس وقت اپنا مصورہ دیکھتا رہوں گا اور تم میرے منہ میں لقمہ ڈال دیا کرو۔ تو بہن ان کی ان کو کھلا دیا کرتی تھی اور اس وقت بھی وہ کتاب کے مطالعے میں غرق رہتے تھے۔ اس طرح سے وقت کی حفاظت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے علم کی اور دین کی اتنی بڑی خدمت کی۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، طلباء تو طلباء، خود ہم لوگ بھی جو اساتذہ کہلاتے ہیں، ہمارے ہاں بھی وقت کی حفاظت کا اہتمام نہیں ہے، کتابوں کے مطالعے کا اہتمام نہیں ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ سے یہ بات کہنی ہے، ان 2 باتوں کو آپ اپنے دل میں رکھیے۔ ایک تو اس علم کی عظمت اپنے دل میں پیدا کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ ماں باپ نے داخل کر دیا ہے تو مجبوراً ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس علم کو اگر آپ نے حقیر سمجھ کر پڑھا تو آپ کا علم نافع نہیں ہوگا، آپ کے علم سے امت کو نفع نہیں پہنچے گا، کیونکہ علم کا حاصل نہ کرنا یہ تو ایک محرومی ہے، اور دین کے کسی شعبے کو حقیر سمجھنا اس میں کفر کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے علم کی عظمت، یہ بات میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ، بعض دفعہ ایسا ہوا کہ بعض طلباء سے میں نے پوچھا بھئی آپ کی کیا تعلیم ہے، تو میں نے فلاں علی گڑھ سے ایم اے کیا ہے اور فلاں جگہ سے یہ کیا اور کمپیوٹر کورس بھی کیا ہے اور دیوبند سے میری فراغت بھی ہے۔ ہم کہا یہ عجیب بات ہے، آپ کی شخصیت کا سب سے ممتاز پہلو یہ ہے کہ آپ ایک دینی درسگاہ سے فارغ ہیں۔ آپ کی بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ الحمدللہ میں دارالعلوم دیوبند کا فارغ ہوں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ اور بھی کوششیں کی ہیں، یہ بھی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ تعلیم حاصل کرنا بری چیز نہیں ہے، یہ اصل میں ہمارے دلوں میں چور چھپا ہوا ہے۔ پوری دنیا کا ذہن چونکہ مادی ہو گیا ہے اور پیسوں میں چیزوں کے تولنے کا مزاج ہو گیا ہے، اس لیے ہم لوگ جس علم سے دنیا جس علم کو برتر سمجھتی ہے اور جس سے مادی منفعت متعلق ہے، اس کا ذکر تو ہم احساس برتری کے ساتھ کرتے ہیں، اور جب دینی تعلیم کا ذکر آتا ہے تو اس کا ذکر احساس کمتری کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، مثلا ان کا ایک لڑکا ڈاکٹر ہے، ایک لڑکا انجینئر ہے، ایک لڑکا حافظ قرآن ہے۔ کسی نے پوچھا بھائی آپ کے بچے سب کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہمارا فلاں لڑکا تو ڈاکٹر ہے اور فلاں لڑکا انجینئر ہے، اور ایک بچہ اس نے یہ قرآن حفظ کر لیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حفظ قرآن کی اہمیت نہیں ہے، حالانکہ حفظ قرآن کی کتنی بڑی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایوارڈ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور قرآن مجید سکھائے۔ اگر صدر جمہوریہ کو ایوارڈ دے دے تو لوگ اس کو فریم کرا کر اپنے گھر پر لگاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ایوارڈ دیا اور اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی توقیر نہیں ہے۔ تو اس لیے علم کی عظمت طلبہ عزیز سے کہتا ہوں کہ اپنے دل میں پیدا کریں، اور جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ چاہے آپ نے اس علم کو حاصل نہ کیا ہو، لیکن اس علم کی عظمت دل میں ضرور رکھیے۔ دیکھیے دین پر عمل کرنے میں کوئی کوتاہی ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دین کی تحقیر ہو، دین کی بے توقیری ہو، علماء نے لکھا ہے فتاوی قاضی خان ہے، اگر آدمی مسواک کی بھی بے احترامی کرے تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ اہمیت یہ ایک بالش کی لکڑی کی نہیں ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ اس کی نسبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس سنت کی عظمت ضروری ہے، اس سنت کی قدر و منزلت ضروری ہے۔
تو اللہ کی جتنی زیادہ عظمت ہوگی انسان کے دل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی توقیر ہوگی انسان کے دل میں، اتنا زیادہ اس علم پر ناز ہوگا، اور جتنی زیادہ اس کی اہمیت کم ہوگی اتنی ہی زیادہ انسان کے دل میں خدا نخواستہ اس کی عظمت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ سے ذکر کی کہ اپنے وقت کی حفاظت کیجیے، طلبہ عزیز بلکہ اساتذہ کرام بھی اپنے وقت کی حفاظت کیجیے۔ اساتذہ کا بھی آج کل مزاج یہ ہو گیا، اور ہم بھی اس میں شامل ہیں، کہ ایک سال اگر ایک کتاب ہم نے پڑھ کر بچوں کو سمجھا دیا تو آئندہ یا تو وہی کتاب پڑھیں گے یا اس کو بھی پڑھنا چھوڑ دیں گے، یعنی اپنے علم میں اضافے کی کوشش، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل باب قائم کیا ہے رب زدنی علما پر۔ حصول علم کافی نہیں ہے، زیادت علم بھی ضروری ہے۔ دعا جو اللہ تعالیٰ نے کرائی رب زدنی علما، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک سال فلاں کتاب پڑھا دی، اب ہم مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلیے اب تو کیا ہے، ایک نظر ڈالیں گے اور طلبا کو سمجھا دیں گے، کام چل گیا۔ ایسا نہیں ہے، ہر سال ہم کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ پچھلے سال ہم نے ریاض الصالحین پڑھائی، اس کی فلاں شرح دیکھی، دلیل الفالحین دیکھی، چلیے اس سال اس سے اوپر کی کوئی چیز پڑھیں گے۔ اگلے سال جہاں جہاں سے وہ حدیث لی گئی اس سے ہم تخریج کریں گے۔ اس کے بعد کے سال میں ہر حدیث کے بارے میں ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ یہ رب زدنی علما کا یہ مطلب، یہ نہیں ہے کہ ایک سال جتنا ہم نے پڑھا اور بچوں کو پڑھایا، 10 سال کے بعد جب ہم اس کتاب کو پڑھاتے ہیں تب بھی ہمارا اگر اتنا ہی مطالعہ ہوا تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ دعا ہے اس کا اثر ہم پر ظاہر نہیں ہو پایا۔ اور دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے محنت سے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اس کے ساتھ اپنے جو بس میں ہے وہ محنت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو یہ دو باتیں تو آپ عزیز طلبہ سے عرض کرنے کی ہیں۔ بستی سے جو حضرات آئے ہوئے ہیں اور ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں، آپ حضرات سے بھی ایک دو بات عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ابھی ہمارے محترم دوست نے بھی ایک بات فرمائی ہے، میں ایک اصولی بات کرتا ہوں۔ مسلمان دنیا میں کہیں جائیں وہ اصل میں نمائندہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہیں ہم لوگوں کی طرف، اور ہم لوگ مبعوث ہیں پوری انسانیت کی طرف۔ جیسے حضور ہمارے رسول ہیں، یوں سمجھیں کہ حضور کے پیغام رسالت کے نمائندہ ہم لوگ پوری انسانیت کی طرف۔ تو رسول کا کام ہم لوگ چاہتے ہیں کہ صرف رسول کی تعلیم سے ہو۔ آج کل اللہ کا شکر ہے کہ ایک مزاج پیدا ہو رہا ہے سنتوں کی پیروی کا، بعض مدرسوں میں دیکھا اس پر بہت زور دیا جاتا ہے، لیکن سنت اعمال نبوی کے ساتھ ساتھ جب تک اخلاق نبوی نہ ہو اعمال میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو اختیار کیا اس کے ساتھ جو اخلاقی برتاؤ آپ نے فرمایا وہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، علماء کو خاص کر اور عوام کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، صفا کی پہاڑی پہ آپ چڑھے اور آپ نے اعلان فرمایا، مشہور بات ہے، کیا اعلان فرمایا آپ نے؟ آپ نے کہا لوگوں تم نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا ہے۔ لوگوں تم نے مجھے امین پایا ہے، امانت دار پایا ہے یا خائن پایا ہے، خیانت کرنے والا پایا ہے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو امانت دار پایا ہے۔ اتنے پر بھی حضور نے اکتفا نہیں کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی ایک فوج کھڑی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم اس کو مانو گے، قبول کرو گے؟ لوگوں نے کہا کہ بظاہر حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ضرور مانیں گے کیونکہ آپ سے ہم نے سچ کے سوا کبھی نہیں سنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ ایک ہیں، اس پیغام کو قبول کر لو تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے۔ اس واقعے کو ہم لوگوں نے کتنی بار پڑھا، کتنی بار سنایا، لیکن جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے
کہ دنیا میں لوگ اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہوں گے، ہمارے بھائی الیاس صاحب ناراض نہ ہو، کہ ہر سیاسی جماعت جو اپنا منشور چھاپتی ہے، اپنا مینیفیسٹو چھاپتی ہے، کتنا خوبصورت اور خوش آئند ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہماری بستیوں سے دودھ کی نہر بہا دیں گے اور شہد کے چشمے جاری ہو جائیں گے. لیکن پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات پیش کرنے سے پہلے لوگوں پر اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں. اے لوگوں، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ تم نے مجھے امانت دار پایا یا خیانت کرنے والا پایا؟ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو امین پایا، ہم نے آپ کو سچا پایا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پیش فرمائی. آج ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم ہیں اس موقف میں کہ ہم اپنی قوم کے اوپر اپنی ذات کو پیش کر سکیں. ہم لوگوں سے کہہ سکیں کہ ہم نے تمہارے درمیان اتنی عمر گزاری، ہم نے اپنا بچپن اور اپنی جوانی گزاری ہے، بتاؤ تم نے کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہو، کبھی دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہو، کبھی وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھا ہو؟ ہے کسی میں حوصلہ؟ بستی کی بات تو دور ہے، انسان اپنے گھر میں یہ چیلنج نہیں کر سکتا، اپنے بیوی بچوں کے سامنے بھی اپنی ذات کو نہیں رکھ سکتا. ہمارے اخلاق و کردار کا یہ حال ہے. آج زندگی کے تمام شعبوں میں جو ہم کو ایک طرح کی مسلمان تذلیل کی صورتحال سے دوچار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دعوی نبوی تو اپنے ساتھ رکھا ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم اللہ کی کتاب کے حامل ہیں، لیکن اخلاق نبوی کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اسی لیے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ اپنے دولت خانے پر تشریف لائے اور آپ پر ایک گھبراہٹ تھی، سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا انی اخشی علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر خوف لگتا ہے. تو سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ پوری چیزیں آپ کے اخلاق کی بیان فرمائیں. اللہ کے رسول، آپ کو لوگ اللہ ضائع نہیں کہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. آج مہمان نوازی کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. آج کی دنیا میں مہمان نوازی کی اہمیت سمجھی نہیں جا سکتی، لیکن جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے میں آج کل کی طرح بازار اور ہوٹل نہیں ہوتے تھے کہ آپ کہیں گئے، بازار ہے، ہوٹل ہے، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ نے خریدا اور کھا لیا. قافلے اپنے کھانے پینے کا سامان لے کر نکلتے تھے، اور اگر کہیں قافلے کا سامان ختم ہو گیا اور مقامی آبادی نے ضیافت نہیں کی تو لوگوں کے لیے موت کے سوا چارہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس طرح بازار، ہوٹل اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہیں ہوتی تھی. اس لیے ضیافت کی بڑی اہمیت تھی. اسی لیے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر کہا کہ انک لتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. وانک لتحمل الکل، اور آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، ظاہری بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. کوئی بوڑھا، کوئی ضعیف آدمی جا رہا، آپ نے اس کا سامان لے لیا، دادا میں آپ کا سامان لے کر چلتا ہوں، چچا میں آپ کا سامان اٹھاتا ہوں. اور مانوی بوجھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے تھے. کسی کے ہاں قرض باقی ہے، ادا نہیں کر پا رہا ہے، چلو بھائی تمہارا قرض میں ادا کر دوں گا. کوئی آدمی اپنے بچے کو پڑھانے کے موقف میں نہیں ہے، آپ نے اس کی اسپانسرشپ قبول کر لی، چلیے میں آپ کے بچے، یہ میرا بچہ ہے، میں اس بچے کو تعلیم دلاؤں گا. وَإِنَّكَ لَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ معدوم کو کماتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ معدوم ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو انتہائی فقیر و محتاج قسم کا آدمی ہو. دونوں طرح کی روایت ہے. اِنَّكَ لَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ ایسے محتاج لوگوں کو کمواتے ہیں، ان کے لیے روزگار فراہم کراتے ہیں. اور اِنَّكَ لَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ محروم لوگوں کو کماتے ہیں. یعنی حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ لوگ عام طور پر ایسے لوگوں کو اپنے گھر لاتے ہیں جو معاشرے میں بہت بااثر ہو، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں عالم صاحب ہیں، یہ فلاں لیڈر صاحب ہیں، یہ فلاں سیٹھ صاحب ہیں. لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ جو معاشرے کے محتاج اور محروم لوگ ہوتے ہیں ان کو اس اعزاز کے ساتھ گھر لاتے ہیں گویا وہ آپ کی کمائی ہے، آپ نے ان کو کمایا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بتایا. اسی اخلاق کی وجہ سے
عربوں کے قلوب کو آپ نے فتح کیا، اور جہاں مسلمان گئے اسلام اسی ذریعے سے پھیلا۔ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے، سندھ میں داخل ہوئے، 16 سال کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سندھ کے علاقے کو فتح فرمایا۔ تو یہاں کے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ انہوں نے ایسا اخلاقی برتاؤ کیا، ایسا حسن سلوک کیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ جب محمد ابن قاسم یہاں سے واپس گئے مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے، تو جو سندھ کے ہندو تھے، غیر مسلم تھے، وہ دھارے مار مار کر رو رہے تھے، اور 200 سال تک انہوں نے محمد ابن قاسم کا بت بنا کر اس کی پوجا کی، پرستش کی۔ یہ ان کے اخلاق کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے صرف زمینوں کو فتح نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو، ان کے قلوب کو بھی فتح کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں ہماری اخلاقی حالت میں ایک طرح کا انحطاط ہے، اتار ہے۔ یہ تو درست نہیں ہے جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے۔ یہ تو بالکل ناواجبی بات ہے جو مسلمانوں کے سر موڑ دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک داعی امت ہونے کی حیثیت سے ہمارے جو اخلاق تھے، ہم نے وہ اخلاق اپنے برادران وطن کے ساتھ نہیں رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی توقیر میں، احترام میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا کوئی فرق نہیں کیا۔ احترام مسلمان کا بھی واجب ہے، احترام غیر مسلم بھائی کا بھی واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک یہودی کا جنازہ سامنے سے گزر رہا ہے، حضور کھڑے ہو گئے، لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ یہودی کا جنازہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان فیہ نفسا، جان تو اس میں بھی تھی، انسان تو وہ بھی تھا، اس کی حیثیت انسانی کا احترام کرنا مقصود ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ احترام کا معاملہ فرمایا۔ آپ نے غیر مسلموں کو اپنے ہاں مدعو کیا، اپنے ہاں کھانے پر بلایا، آپ نے غیر مسلموں کی دعوت قبول فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم بیماروں کی عیادت فرمائی۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو جا کر اس کی تعزیت بھی کی جائے، اور فتاوی عالمگیری میں الفاظ ہے اصلح اللہ بالک، کہ اخلفک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو بہتر کرے اور اس کا نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ تعزیت کے کلمات سکھائے گئے۔ آپ بخاری میں خود روایت موجود ہے کہ غزوہ احد کے بعد جبکہ اہل مکہ کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان آزادیشیں اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، مکہ میں قحط پڑا، شدید قحط پڑا۔ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے کہ قحط دور ہو جائے۔ اگر ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو اور بد دعا کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم تھے، آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ اہل مکہ سے قحط کو دور فرما دیجیے، اور دعا کرنے پر اکتفا نہیں کیا، مدینے میں ریلیف جمع کی۔ مدینے میں صحابہ کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک کھجور پر گزارا کر رہے ہیں۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 ماہ ہمارے گھر میں چولہا سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزر ہوتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریلیف 500 دینار جمع کیے۔ 500 دینار کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 20 دینار جو ہے اس سے سونے کا نصاب بنتا ہے، 87.5 گرام سونا ہوتا ہے 20 دینار، اس سے 500 دینار کی قیمت کا اندازہ لگائیے۔ اتنی رقم آپ نے، اتنے دینار آپ نے مدینے میں جمع فرمائے، اور پھر کس کے پاس بھیجا؟ ابو سفیان اور صفوان ابن امیہ جو مشرکین مکہ کی قیادت کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت ان کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس کو میری طرف سے مکہ کے قحط زدہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اندازہ کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا، آپ کی محبت کا، آپ کی بلند اخلاقی کا کیسے نقوش آپ نے لوگوں کے قلوب پر چھوڑے، کیسی محبت کی مہریں آپ نے لوگوں کے دلوں پر ثبت فرمائی۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو یہ ہے کہ سوائے زکوٰۃ کے ہر طرح کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے غیر مسلموں کی، یہاں تک کہ ہمارے ہاں صدقۃ الفطر بھی غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے۔
قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، عقیقے میں مدعو کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کے نکاح میں مشرکین مکہ کو مدعو فرمایا۔ لیکن ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے جن بھائیوں کے درمیان رہتے ہیں، کیا ان کے ساتھ ہمارے اخلاق ایسے ہی ہیں؟ اگر ان میں کوئی آدمی بیمار پڑ جائے تو انسانی اخوت کے رشتے سے کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہنچے، بھائی آپ کی طبیعت خراب ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، دیکھیے اللہ سے دعا کیجئے، شفا اللہ ہی دیتا ہے، دعوت بھی ہو جائے گی۔ دیکھیے صحت اور بیماری اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی شفا دے سکتے ہیں، میں آپ کے لیے شفا کی دعا کرتا ہوں، چلیے یہ 100 روپے ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے، یہ میں 4 سیب لے آیا ہوں، آپ بیمار ہیں اس کو قبول فرما لیجئے۔ کبھی ہم بیماروں کی عیادت کرتے ہوں، کبھی کسی غیر مسلم بھائی کے یہاں کوئی آفت آ جاتی ہے تو ہم مدد کے لیے آگے بڑھتے ہوں، کبھی ہم اپنے یہاں ان کو مدعو کرتے ہوں، کبھی ہم رمضان کے افطار میں بلا لیتے ہوں تاکہ وہ دیکھیں کہ اسلام میں روزے کا کیا طریقہ ہے، اس کی روحانیت کو دیکھیں۔ بتائیے کبھی ہم لوگوں کو اس کی توفیق ہوتی؟ ہم لوگوں نے وہ اخلاق نہیں برتے جو اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اور چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نصرتیں اور مدد وہ آ جائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھی۔ تو آپ بتائیے کہ کیسے وہ مدد آئے گی؟ آج پوری دنیا میں جہاد کے لفظ کو لوگوں نے بدنام کر دیا، حالانکہ جہاد علماء کو خاص طور پر سمجھنا چاہیے، اور جو مسلمانوں کے قائدین ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے۔ 2 باتیں بہت بنیادی ان کو سمجھنا چاہیے۔ جہاد کس چیز کا نام ہے؟ جہاد ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کرنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے تو ہمیشہ تعلیم دی کہ مظلوم کی مدد کی جائے، ظالم کی کیسے ہم مدد کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں ظالم کی ہی مدد ہوتی ہے۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ان تاخذ فوق یدیہ، اس کے ہاتھوں کو تھام لو، وہ ظلم نہیں کر سکے، یہی ظالم کی مدد کرنا ہے۔ تو جہاد ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کرنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ دیکھیے مکہ فتح ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا واقعہ کیا ہوا؟ حدیبیہ کی صلح ہوئی، یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے پر 10 سال تک حملہ نہیں کریں گے اور مسلمانوں کو مکے میں آنے کی اجازت ہوگی، اور جو ہمارا حلیف ہو اور جو تمہارا حلیف ہو وہ بھی اس معاہدے میں شامل سمجھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ شامل ہو گئے، مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ کے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہو گئے، اور قریش مکہ کے ساتھ بنو بکر کے لوگ شامل ہو گئے۔ اب ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ میں ہمیشہ لڑائی رہتی تھی، مکے میں لڑائی شروع ہو گئی اور اہل مکہ نے کھل کر بنو بکر کی مدد کیا اور بنو خزاعہ کے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر مارا، ان پر ظلم کیا۔ بنو خزاعہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا اللہ کے رسول، مجھ پر بنو بکر نے بہت ظلم کیا ہے، اگر ہم قریش کے حلیف ہوتے تو وہ ضرور ہماری مدد کرتے، ہم آپ کے حلیف ہیں اور اس معاہدے میں شامل ہیں، آپ ہماری مدد کیجیے۔ اب بھی حضور نے جنگ میں پہل نہیں کی، بلکہ حضور نے اہل مکہ کے سامنے بھیجا، 3 چیزیں بھیجی، 3 آپشنز رکھے۔ یا تو جو قاتل ہے اس کو حوالے کر دو تاکہ اس پر قصاص جاری ہو جائے، یا کم سے کم بنو خزاعہ کے جو لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کی دیت ادا کر دو، خوب ادا کر دو، اور نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اہل مکہ نے کہا کہ پہلی دونوں شرطیں ہمیں منظور نہیں، ان کو ماننے میں ہماری تذلیل و تحقیر ہے، تیسری شرط ہم کو منظور ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فوج کشی فرمائی، تو فتح مکہ کا واقعہ بنیادی طور پر ایک ایسے قبیلے کی مظلومیت کی وجہ سے ہوا جو مسلمان نہیں تھا، کافر و مشرک تھا۔ تو جہاد ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کرنے کا نام ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو۔ اور جہاں تک کافروں کی بات ہے، فقہا کی عبارتیں آپ دیکھیں کہ 3 گروہ ہیں کیے ہیں ہمارے فقہا نے غیر مسلموں کے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، آج کل ہر جگہ یہ مسئلہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ ایک گروہ ہے اہل ذمہ کا، ان کو ذمی کہا جاتا ہے، ایک ہے جن کو معاہدین کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جن کو حربی کہا جاتا ہے، محاربین کہا جاتا ہے۔
اگر کوئی مسلمان حکومت ہو اور وہاں غیر مسلم رعایا ہوں تو وہ ذمہ ہیں. ذمہ کے معنی عہد کے ہیں، وعدہ کرنے کے ہیں. آپ نے ان کے بارے میں حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اس لیے ان کو ذمہ کہتے ہیں، تاکہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے کہ ہم نے ان کی حفاظت کا اللہ سے وعدہ کیا ہے. اور دوسرا گروہ ہے معاہدین. کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مسلمان اور کافر دونوں میں سے کسی ایک کی حکومت نہ ہو، ملی جلی حکومت ہو، اور آپس میں یہ معاہدہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، ان کو معاہدین کہتے ہیں. جیسے حبش میں مسلمان تھے، جیسے مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ فرمایا، یہ معاہدین ہیں. ہندوستان میں بھی جو ہمارے برادران وطن ہیں وہ معاہدین ہیں. ہم نے اس ملک کے دستور کے تحت آپس میں معاہدہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزاریں گے، اپنے اپنے مذہب پر ہم قائم رہیں گے، ایک دوسرے کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے. معاہدین. ذمیوں اور معاہدین کے بارے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا. ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہے، ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے. اور بعض روایتوں میں ہے وَأَعْرَاضُهُمْ كَأَعْرَاضِنَا، اور ان کی عزت و آبرو ہماری عزت و آبرو کی طرح. یہاں تک کہ اگر کسی غیر مسلم کو، ایسے غیر مسلم کو مسلمان نے قتل کر دیا اور اسلامی حکومت ہو تو مسلمان سے قصاص لیا جائے گا. اور حضرت عمر نے لیا ہے، حضرت ابو بکر نے لیا ہے، حضرت علی نے لیا ہے. اور جو خون بہا اور دیت کسی مسلمان کی واجب ہوگی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہی ان غیر مسلموں کی بھی واجب ہوگی. ان سے جہاد نہیں رکھا گیا. تیسری صورت ہے محاربین کی، جیسے اہل مکہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا جیسے ماضی قریب تک کمیونسٹ ممالک تھے جہاں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی نہیں تھی. ایسے لوگوں سے شریعت میں جہاد کی اجازت دی گئی، اور وہ بھی جب کوئی امیر ہو اور ایک نظم ہو اس کا. تو ایسا نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے، کوئی بھائی ہمارا نظر آ گیا اس پر ہم نے حملہ کر دیا اور سمجھ لیا کہ یہ جہاد. تو اس لفظ کو لوگوں نے بدنام کر دیا ہے. اسی لیے قرآن نے لفظی استعمال کیا جہاد کا، جس کے معنی کوشش کے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء قرآنی آیات کو سامنے رکھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھ کر، آج کے حالات میں جو صحیح حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور غلط فہمیوں کی جو گھٹا چھائی ہوئی ہے اس گھٹا کو دور کرنے میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. عام ہمارے ہندو بھائی ہوں یا دنیا میں کوئی بھی ہو جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں، آج کل ہم لوگوں کی شکل و صورت یہ دہشت گردوں کی شکل و صورت سمجھ لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے قصور ہیں، وہ بیچارے ناواقف انجان ہیں. میڈیا کے ذریعے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے، سیاسی لوگوں کے ذریعے ان کو یہی سبق پڑھایا گیا ہے. ورنہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے اس ملک کی اکثریت، میں کہتا ہوں اس ملک میں بسنے والے ہمارے اکثر جو ہندو بھائی ہیں ان میں شرافت ہے، ان میں انسانیت ہے. اگر یہ شرافت نہیں ہوتی تو اس ملک میں اتنے مذہب کے ماننے والے لوگ نہیں رہ سکتے تھے، اتنی زبانوں کے بولنے والے لوگ نہیں رہ سکتے تھے. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار اپنے ہم وطنوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے، اور اپنے عمل کے ذریعے پروپیگنڈوں کا جواب دینا چاہیے. ہمیں اپنے مدرسوں میں جیسے ہم مسلمانوں کے لیے جلسہ کرتے ہیں، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہیں، انسانیت کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان کی دعوت کی جائے، ان کو کھلایا جائے. یہ تو سنت ہے حضور کی. جب حضور پر آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو پہلے ڈرائیے، تو حضور نے اس کی ابتدا یوں کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کھانے کا نظم کرو، اور تمام قریش کو اس پر مدعو کیا. 2 دفعہ آپ نے سبوں کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد آپ نے دعوت پیش فرمائی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اخلاق کو برتیں. ہمارا حال یہ ہے، ہمارے اخلاق کی سطح اتنی نیچے آ گئی ہے کہ دوسروں کا کیا ذکر ہے. مسلمانوں کے محلے میں اس پار سے اس پار تک چلے جائیے، شاید آپ کے ہاں ایسا نہ ہو، سلام کرنے والے لوگ نہیں ملتے. اور اگر کسی کو سلام کر دیجئے تو آدمی پلٹ کر پوچھتا ہے کہ اچھا میں نے پہچانا نہیں، آپ سے کب ملاقات ہوئی تھی. یعنی تصور ہمارے یہاں یہ پیدا ہو گیا کہ جو جان پہچان کے لوگ ہیں انہیں کو سلام کرنا ہے.
حالانکہ حضور نے فرمایا سلم علی من تعرف ومن لم تعرف، جن کو پہچانتے ہو ان کو بھی اور جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی، ہر مسلمان کو سلام کرنا. لیکن ہمارے ہاں یہ مزاج ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑے کا احترام نہیں کرے وہ مسلمان ہی نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاں بڑوں کی عظمت اور بڑوں کی توقیر دل سے نکل گئی، اور بڑوں کا خود یہ مزاج ہو گیا کہ اگر محلے کے کسی بزرگ نے کسی بچے کو ٹوکا تو خوش ہونا چاہیے کہ بھئی محلے میں ایسے لوگ موجود ہیں بچوں کو بری باتوں پر ٹوکنے والے ہوں. لیکن اب یہ مزاج ہو گیا کہ اگر آپ کے بچے کو کسی نے ٹوکا تو معلوم ہوا کہ آپ لاٹھی لے کر باہر آ گئے کہ آپ کون تھے ہمارے بچے کو ٹوکنے والے. یہ ہمارا مزاج بن گیا، فکر بدل گئی، سوچ بدل گئی. تو ہمیں اپنے مزاج کو، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا. اس سے آپ غیر مسلموں کے قلوب کو فتح کر سکتے ہیں. ہم کو ووٹ کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، یقیناً ووٹ کی اہمیت ہے، اور ہمارے علماء نے اس کے بارے میں تشریح بھی کی ہے کہ ووٹ دینا اصل میں شہادت اور گواہی دینا ہے. اور ہندوستان کے موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ مسلمان ووٹ دینے کو ایک فریضہ سمجھ کر ووٹ دیا کریں، کیونکہ جو کچھ تھوڑی بہت اشکسوئی ہوتی ہے، آنسو پوچھے جاتے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے کہ ووٹ نہ دینا کتمان شہادت ہے، گواہی کو چھپانا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ تو ہمارے علماء نے لکھا ہے، اس پر باضابطہ یہ موجود ہے. مسلمانوں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیں گے اور مسلمانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اخلاق کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے، دین کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے. مظفر نگر میرٹھ کے پاس ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا مولانا مظفر. وہ ایک معمولی سی مسجد کے امام تھے اور ایک مکتب میں پڑھایا کرتے تھے. انگریزوں کے زمانے میں اس گاؤں میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا. ایک جگہ تھی، مسلمان کہتے تھے کہ یہاں پر مسجد تھی، مسجد بننا چاہیے. ہندو کہتے تھے کہ یہاں پر مندر تھا، مندر بننا چاہیے. اب یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ عدالت میں چلا گیا، کورٹ میں مسئلہ پہنچا. اب سوال یہ ہے کہ گواہی کون دے؟ مسلمان سب مسلمان کے حق میں دے رہے ہیں، ہندو سب ہندو کے حق میں دے رہے ہیں. تو وہاں کے ہندوؤں نے کہا کہ ہاں اگر مولوی مظفر گواہی دیں تو ان کی گواہی کو ہم قبول کرتے ہیں. تو انگریزوں کو حیرت ہوئی کہ یہ کون مولوی مظفر ہیں کہ ہندو بھی ان کی بات ماننے پر آمادہ ہے. تو انہوں نے مولانا سے خواہش کی کہ میری خواہش ہے کہ آپ آ کر عدالت میں گواہی دیں. تو مولانا نے کہا کہ میں انگریز کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. انگریزوں سے اتنی نفرت تھی، کہا کہ میں انگریز کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. تو جج نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، میں اپنے چہرے پر پردہ ڈال لیتا ہوں اور مولانا آ کر گواہی دیں یا ہمارے پشت کے پیچھے کھڑے ہو کر گواہی دے دیں. بعد مولانا لائے گئے اور انہوں نے گواہی دی اور کہا کہ بھائی سچی بات یہ ہے کہ یہاں پر مندر تھا. خیر صاحب، ہندوؤں کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اب مسلمانوں نے اتنا دور چھین کیا بیچارے مولانا مظفر کو کہ ان کو بہت برا بھلا کہا، آپ نے تو مسلمانوں کی ناک کاٹ دی، آپ نے اللہ کے گھر کے بجائے بت خانہ بنانے کی تائید کر دی. مولانا مسلمان تو مقدمہ ہار گئے لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا. جب مولانا نے یہ گواہی دی تو گاؤں کے جو بہت سے ہندو تھے وہ اس سے بہت متاثر ہوئے کہ یہ کیسا مذہب ہے جو ایسی سچائی کی تعلیم دیتا ہے کہ جس میں مذہب کا اور قوم کا بھی فرق نہیں ہے. تو گاؤں کے ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام نہیں ہارا. تو آج اس ملک میں جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس دین کے حامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا اور لوگوں تک دین کو پہنچایا، اس اخلاق کی قوت کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ لوگ اس کے بارے میں محسوس کریں اور انشاءاللہ اس سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جا سکے گا. ہم اپنے برادران وطن سے جو تعلق ہو ہمارا وہ شریعت کی حدود کے مطابق ہو. یہ بھی نہیں ہے، بعض مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اب غیر مسلموں کے تہواروں میں چلے جا رہے ہیں. یہ تو بالکل حرام ہے. ہم کسی مشرکانہ چیز میں تعاون نہیں کر سکتے، لیکن انسانی خدمت سے جو چیزیں متعلق ہیں
فقہا نے لکھا ہے کہ جیسے مسلمانوں کی خدمت میں ثواب ہے ویسے غیر مسلموں کی خدمت میں ثواب ہے، اس میں ہم بڑھ کر ان کی خدمت کریں، ان کا تعاون کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا 1947 میں جب ملک کی تقسیم ہوئی تو یوں تو پورے ملک میں خون کی ندی بہی، لیکن سب سے زیادہ جس صوبے میں مسلمان تخت و تاراج کیے گئے وہ صوبہ پنجاب ہے، جہاں سکھوں نے 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو بالکل تحت کر کے رکھ دیا، اور عورتوں کی بے آبروئی تو خیر اس کے علاوہ ہے، بیان کرنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن پورے پنجاب میں مالیار کوٹلہ ایک ایسا شہر ہے، ایک ایسا جزیرہ ہے کہ وہاں کے مسلمان جب پاکستان جانے لگے تو سکھوں نے ان کے دامن پکڑ لیے اور کہا کہ آپ ہمارے ملک کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے اور کوئی سکھ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس زمانے میں سکھوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی زیادتی بھی ہوئی ہو، تو اس وقت جو وہاں کے مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے، بچایا نہیں ان کو لیکن اس کے خلاف آواز بلند کی، تو اس کا اتنا اثر تھا کہ پورے پنجاب میں خون کی ہولی کھلی جا رہی ہے، لیکن مالیار کوٹلہ کے لوگ یا جن لوگوں نے یہاں کی پناہ لی تمام سکھ ان کی محافظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جو تاثیر ہے یہ تاثیر قیامت تک کے لیے ہے۔ جب حضور کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی تاثیر بھی قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کبھی کمی پیدا نہیں ہوگی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے مسلمانوں کے درمیان بھی اور غیر مسلم بھائیوں کے درمیان بھی ہم اس حقیقی اخلاق کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ضرور ایک جمہوری ملک ہے، اس میں ہم کو الیکشن جیتنا چاہیے، لیکن الیکشن جیتنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں، لوگوں کے قلوب کو فتح کرنے کی کوشش کریں، تب اس ملک میں مسلمانوں کی تقدیر اور ان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ اور ایسا کیا ہے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں کی پوری تاریخ پورے تقوی کے باوجود حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے زمانے کے بڑے علماء، بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے متقی، لیکن اس زمانے کے جتنے چوٹی کے غیر مسلم قائدین تھے ان سے ان کا دوستانہ بھی تھا، اور وہ ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت بھی کیا کرتے تھے ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حریف و رقیب بننے کے بجائے ہم رفیق بنیں، اور ہم اس ملک میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے فائدے کے لیے، آپ کو نفع پہنچانے کے لیے ہیں، ہم آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہیں۔ تو جہاں تک کسی خاص پارٹی کی تائید اور تردید کا مسئلہ، یہ تو مقامی مسئلہ ہوتا ہے، اس وقت میں لوگ مصلحت کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں۔ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اگر کسی ایک گروہ کی کھل کر تائید کر دی تو جو دشمنان اسلام کا ووٹ ہے وہ متحد ہو جاتا ہے، تو یہ تو وقتی حالات کے اعتبار سے غور کرنے کی بات ہے، لیکن فی نفس ہی جہاں تک الیکشن کی بات ہے، ووٹ کی بات ہے، ہمارے علماء کی، بزرگوں کی ہدایات اور ان کے فتاوی اس سلسلے میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر وہ یہ ہے کہ اس سے وقتی طور پر ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، لیکن یہ مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے۔ آپ آج بھی دیکھیے اس ملک میں بہت سے غیر مسلم بھائیوں کو آپ دیکھتے ہوں کہ عورتوں کو مسجد کی سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوتی ہیں دم کرانے کے لیے۔ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حالانکہ ہم لوگوں کو اتنا بدنام کیا جاتا ہے، خاص کر داڑھی ٹوپی والوں کو، لیکن اگر ٹرین میں آپ جا رہے ہو، آپ کو نماز پڑھنی ہو، اتنی عظمت کے ساتھ جگہ دیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور خصوصی احترام کا معاملہ کرتے ہیں۔ میں تو اکثر غور کرتا رہتا ہوں، ایک آدمی جا رہا ہے، پورے غیر مسلم بیٹھے ہوئے، آپ ایک مسلمان یعنی ایک مولوی صورت بیٹھے ہوئے، غیر مسلموں کو نہیں کہے گا، آپ کو کہے گا مولوی صاحب ذرا سامان پر نظر رکھیے گا، میں بھی 5 منٹ میں آتا ہوں۔ آج بھی اس گئے گزرے حالت میں بھی اس کو اتنا بھروسہ ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اخلاق کے ذریعے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچا کر ہم لوگوں کے ذہنوں پر ان کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اسی میں انشاءاللہ اس ملک میں ہمارے دین کا، ہماری شریعت کا بقا ہے، اور انشاءاللہ یہ دین باقی رہے گا۔ ہندوستان کی ایک خاص نسبت ہے اسلام سے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے جنوبی ساحل پر اتارے گئے. گویا اسلام کی ابتدا ہندوستان سے ہوئی. اگر اسلام کا منتہا، اس کی آخری کڑی حجاز کی سرزمین ہے تو اس کی پہلی کڑی ہندوستان کی سرزمین ہے. اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کا جو پہلا ترجمہ ہوا وہ سندھی زبان میں، اس زمانے میں ہندوستان کی زبان سندھی تھی، اس زبان میں ہوا، ہندوستان کی زبان میں ہوا ہے. تو اس ملک کو ایک خاص نسبت حاصل ہے اللہ کے پیغمبر سے، حضرت آدم علیہ السلام سے اور اسلام سے، اور اتنے بزرگ یہاں اس سرزمین میں مدفون ہیں. اور بعض روایتوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں دین پہنچ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو باضابطہ ہندوستان کا وفد پہنچا حضرت عمر کی خدمت میں. یہ تاریخ کی کتابوں سے ثابت ہے. تو اگر ہم اس سرزمین پر محنت کریں اور اپنے اخلاق کے ذریعے ان کے دلوں کو بدلنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے گی. پروپیگنڈے کتنے بھی ہوں، لیکن جب حقیقتیں اور سچائیاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں تو یقیناً ان کی غلط فہمی دور ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں اللہ کی ناخوشنودی کی ہیں ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا